اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين۔ آج کا عنوان بحث، جبکہ ہم اس مبارک مہینے میں ہیں، ماہ ذوالحجۃ الحرام، کہ جس میں بہت ساری مناسبتیں ہیں خوشیوں کی، اور کچھ شہادت و وفیات کی بھی مناسبتیں۔ ابھی ہم جس مناسبت کے قریب پہنچ رہے ہیں کہ جس کو خداوند عالم نے تمام امت اسلامیہ کے لیے عید کا دن قرار دیا ہے، اس عید کے حوالے سے اور عید کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اور عید کا مفہوم و فلسفہ بیان کرتے ہوئے اس دن کی جو مناسبت سے قربانی پیش کی جاتی ہے، اس قربانی کا فلسفہ بیان کرنا ہے کہ قربانی کیوں دی جاتی ہے، اور یہ قربانی کہاں کہاں پہ کب قربانی واجب ہوتی ہے اور کب قربانی مستحب ہوتی ہے، اور فلسفہ قربانی کیا ہے۔ تو ابھی جس آیہ کریمہ کو ہم نے پڑھا ہے اور اس پورے موضوع اور اس عنوان کا ہدف اور مقصد قرار دیا ہے، اس آیت کریمہ کے ذیل میں ہی پوری گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ سورہ حج کی 37ویں 37 آیت نمبر سورہ حج میں خداوند تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ کبھی بھی یہ جو تم لوگ بھیڑ بکریوں کو ذبح کر رہے ہو، یہ جو قربانی دے رہے ہو، یہ جانوروں کو جو ذبح کر کے پیش کر رہے ہو، نہ ان کا گوشت اللہ تک پہنچنے والا ہے اور نہ ہی ان کا خون اللہ تک پہنچنے والا ہے، اور اگر کوئی چیز ہے جو اللہ تک پہنچتی ہے تو وہ تمہارا تقویٰ ہے، تمہاری پرہیزگاری ہے، تمہارا اخلاص ہے، اور تمہارا صدق عمل، یعنی عمل کا سچا ہونا ہے، اور اس کے ساتھ کس نیت سے، کس مقصد سے، کس ہدف کے ساتھ تم ان بھیڑ بکریوں کو، ان جانوروں کو ذبح کر رہے ہو۔ پھر اس کے بعد خداوند تعالیٰ اسی آیہ کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَسَخَّرَ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، اور یہ جو جانور جس کو تم ذبح کر رہے ہو، ان میں کچھ ایسے بھی جانور ہیں کہ جو بہت ہی بڑے بڑے ہیں، لیکن خداوند عالم نے ان بڑے جانوروں کو ایک کمزور و ناتوان انسان جس کا بچہ، ایک چھوٹا سا بچہ اتنے بڑے سے اونٹ کو ہنکاتا ہوا چلا جاتا ہے، ایک چھوٹا سا انسان کا بچہ گائے، بھینس، بکریاں، جو گائے اور بھینس جن کا حجم اس بچے سے کہیں زیادہ ہے، لیکن باوجود اس کے کہ وہ بچہ ان کو ہنکاتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اور اونٹ کا حجم دیکھیں، اونٹ کتنا بڑا جانور ہے، لیکن خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ہم نے اے انسان تمہارے لیے ان جانوروں کو پیدا کیا، یعنی اس پوری خلقت کو، پوری کائنات کو ہم نے تیرے لیے پیدا کیا ہے تاکہ تو اس سے استفادہ کر کے ہمارا خالص بندہ بن جائے، یعنی اللہ کا بندہ بن جائے۔ یہ تمام نعمتیں خداوند عالم نے اس انسان کے لیے کہ جس کو اس نے اشرف المخلوقات قرار دیا۔ پھر آگے خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اس کی تکبیر کرتے ہوئے، تکبیر
یعنی اللہ اکبر، یعنی خدا کی شان و شوکت و منزلت کو بلند کرتے ہوئے، اس کا بلندی کا اعتراف کرتے ہوئے کہ خداوند عالم کی ذات کے علاوہ کوئی شے قابل سجدہ نہیں ہے، اور ہر چیز علاوہ اس کے پست ہے، اور اگر کوئی بلند ہے تو اللہ کی ذات گرامی ہے۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم جس چیز کی اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے اور جس چیز کے ذریعے سے تمہیں صحیح راستے پہ اللہ نے لگایا ہے اور تم پہ بہت ساری جو نعمتیں نازل کی ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تم کیا کرو؟ تکبیر کرو، اللہ کی عظمت کو جانو، اس کی شان و شوکت کو سمجھو۔ اور یہاں پہ علماء اور مراجع کرام بیان کرتے ہیں لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، یعنی تم جب ان جانوروں کو ذبح کرو تو اس وقت تمہیں اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا چاہیے۔ جو بھی جانور اللہ کے نام کے علاوہ ذبح ہوتا ہے وہ مردار ہوتا ہے اور وہ قابل استفادہ نہیں رہتا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور آیت کا آخری حصہ کہ میرے حبیب آپ ان محسنین کو بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے، بھلائی اور نیک کام کرنے والوں کو بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے، احسان کرنے والوں کو خوشخبری دیجئے گا کہ خداوند عالم تمہارے احسان کو کبھی بھولنے والا نہیں ہے۔ تم جس طریقے سے احسان کر رہے ہو اس احسان کا بدلہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ خداوند عالم سورہ رحمان میں ارشاد فرما رہا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کو سوال استفہام استنکاری کہا جاتا ہے علمی بحث میں، یعنی کبھی نہیں ہو سکتا احسان کا بدلہ احسان کے ذریعے سے، یعنی اچھائی کا بدلہ اچھائی کے ذریعے سے، نیک عمل کا بدلہ نیک عمل کے ذریعے سے۔ اب آئیں یہاں پہ اساسی بحث جو ہے نا فلسفہ عید کی۔ اب اس میں جو قربانی پیش کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے بحث ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور ہم یہ پوری کوشش کریں گے کہ مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ مفہوم آپ حضرات تک پہنچا سکیں، تاکہ بھی عید بہت ہی قریب ہے، اس میں بہت سارے مومنین اور مومنات یہ چاہتے ہیں کہ ان کی طرف سے قربانی دی جائے اور یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ تو اب یہاں خداوند تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ تم لوگ یہ جو قربانی پیش کر رہے ہو، یہ جو جانوروں کو ذبح کر رہے ہو، نہ ان کا گوشت پہنچنے والا ہے اللہ تک اور نہ ہی خون پہنچنے والا ہے۔ یہ جو ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے کہ یہ جانور جو ذبح ہو رہے ہیں مکہ میں یا کعبے کے پاس، اللہ کے گھر کے پاس، وہاں یہ گوشت اور خون کے پہنچنے کی بحث کیوں ہے؟ ایام جاہلیت میں، زمانہ جاہلیت میں عرب جب حج کے لیے آتے تھے تو اس وقت بھی حج تھا، اس وقت بھی طواف ہوتا تھا باقاعدہ، اور جو کیا صرف مکے سے نہیں بلکہ خارج مکہ سے بھی لوگ آتے تھے وہاں پہ کعبے کا طواف کرنے کے لیے، لیکن اس وقت کا طریقہ کار طواف کا الگ تھا اور ان کے حج کرنے کا طریقہ الگ تھا، اس لیے کہ وہاں پہ بہت بت اور بہت ساری چیزیں وہاں پہ رکھی ہوئی تھیں، ہر ایک قبیلے کا ایک بت تھا تو کچھ تھا۔ اب بحث اس میں نہیں ہے، یہاں پہ جو اس آیہ کریمہ میں خداوند عالم نے جو فرمایا ہے کہ نہ ان جانوروں کا گوشت اللہ تک پہنچے گا نہ ہی خون پہنچے گا، اور اگر کوئی چیز اللہ تک پہنچنے والی ہے تو وہ تمہارا تقویٰ ہے، یعنی جس مقصد و ہدف کے لیے تم جانور کو قربان کر رہے ہو، ذبح کر رہے ہو، وہ ہدف کیا تھا؟ ہدف للہ ہے، ریاکاری کے لیے ہے، سمعت کے لیے ہے، شان و شوکت کے لیے ہے، اور لوگوں کو بتانے کے لیے ہے، یا یہ دکھانے کے لیے ہے کہ لوگ کہیں کہ میں بھی بہت بڑے جانوروں کو ذبح کر قربانی کر کے غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں، یا یہ ہے کہ بھئی چلو ذبح کر کے ہم پورے کا پورا گوشت اپنے پاس فریج میں اس کو محفوظ رکھ لیں، تھوڑا سا جو ہے کیا ہے فقراء اور مساکین میں یا بعض لوگوں میں تقسیم کر کے۔ مقصد کیا ہے؟ نہیں، یہاں پہ اصل ہدف اور مقصد جو ہے کیا ہے، وہ اللہ کے لیے ذبح ہونا چاہیے۔ تو یہ جو گوشت و خون ہے یہیں پہ رہ جائے گا۔ یہ اس کا جو ذکر کیا اس آیہ کریمہ میں خدا نے، وہ اس لیے ذکر کیا کہ جب مسلمان پہنچے ہیں حج کرنے کے لیے تو انہوں نے بھی وہی طریقہ شروع کرنے، یعنی وہی طریقہ کار استعمال کرنے کی کوشش کی یا سوال کیا کہ کیا ہم بھی وہی طریقہ استعمال کریں۔ طریقہ کیا تھا؟ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ
کفار قریش یا عرب کفار جو اس وقت آتے تھے مکے میں حج کے لیے، طواف کے لیے، اپنے جانور کو ساتھ لاتے تھے، جانور کو ذبح کرتے تھے، ذبح کرنے کے بعد گوشت کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے کعبے کی دیواروں پہ لگا دیتے تھے، اور اس جانور کے خون کو لے کر دیوار پہ کعبے کے چاروں طرف سے چپکا دیتے تھے، اور وہ اس طرح سے ہو جاتا تھا گویا یہ سمجھتے تھے کہ اس کو اللہ نے قبول کر لیا، یعنی اللہ تک پہنچنے کا طریقہ گوشت اور خون کو کعبے کی دیوار پہ لگا دینا۔ خداوند عالم نے آیت نازل کی کہ اے میرے حبیب آپ ان سے بتا دیجئے گا کہ یہ ان لوگوں کا طریقہ تھا، لیکن آپ ان سے کہہ دیں مسلمانوں سے کہ نہ اس جانور کا گوشت ہم تک پہنچے گا، نہ ہی خون پہنچنے والا ہے، اور اگر کوئی چیز پہنچے گی تو وہ تمہاری نیک نیت ہے اور تمہارا خالصتاً للہ عمل ہے کہ جو اللہ تک پہنچے گا، یعنی جس کو تم تقوی الہی اختیار کرو گے وہی اللہ تک پہنچنے والا ہے۔ تو اب یہ جو جانور ذبح ہو رہے ہیں، یہ جانوروں کا گوشت نہ کعبے کی دیوار پہ لگایا جائے، نہ خون لگایا جائے، بلکہ کیا ہے یہ، اس کو خون کو اسی جگہ پہ چھوڑ دیا جائے اور یہ گوشت کو تقسیم کر دیا جائے۔ کس میں؟ فقراء اور مساکین میں۔ اسی سورہ حج میں آخر دوسری آیت میں ایک جگہ خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ من بہیمۃ الانعام علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام فکلوا منها وَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ خداوند عالم نے تم پہ جو نعمتیں نازل کی ہوئی ہیں، ان نعمتوں کے ذریعے سے یہ جو جانور ہیں جن کو خداوند عالم نے حلال جانور قرار دیے ہیں، اور قربانی کے لیے جانوروں کو جو معین کیا گیا ہے کس جانور کی قربانی دینی چاہیے، تو اس کی قربانی دینے کے بعد آپ کیا کریں، ان میں سے تھوڑا سا خود کھائیں اور باقی محتاجوں میں، فقیروں میں اور مسکینوں میں تقسیم کریں۔ اصل مقصد للہ ہو، فی سبیل اللہ، اور دوسرا مقصد اس جانور کے گوشت سے جو فقراء اور مساکین اور ایتام ہیں ان تک اس گوشت کی رسائی ہو سکے، تاکہ عید کے دن ان کے بچے بھی وہ بھی گوشت کے ذریعے سے اپنے گھر میں خوشی منا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔